من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العلي العظيم. رفقائے مکرم، درس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود اس حرص اور اس لالچ کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھے گا اور پھر شام کے وقت 10 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھے گا، قیامت کے دن مجھ محمد پر اس کی شفاعت لازم ہو گئی. یہ اتنا خوبصورت پیکج ہے، یہ اتنی بہترین پیشکش ہے اللہ کے رسول کی طرف سے. جب تک پتہ نہیں تھا تو نہیں تھا، اب اگر پتہ چل گیا ہے تو اس کو کسی صورت میں انسان کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آپ روٹی نہیں چھوڑ سکتے، پانی نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح کوشش کیا کیجیے کہ ہر صبح کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور سونے سے پہلے بھی 10 مرتبہ ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھ. حضرات، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کا نام بار بار لیتے ہیں، بلکہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا نام دوسرے بھی لیں. آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، کوئی آپ کے بچے کا تذکرہ کرے آپ خوش ہوتے ہیں، بلکہ جا بجا اس تذکرے کو آپ خود چھیڑتے ہیں. جب اس کی کوئی اچھائی کی بات ہو آپ کا دل خوش ہوتا ہے. تو بار بار اللہ کے رسول کو یاد کرنا، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی نشانی ہے. اور یہ دونوں ہستیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی تو خیر اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی بہت محبت کے قابل ہستی ہے. انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے شاید دنیا کے اندر کوئی دوسرا ہمارے لیے اتنا نہیں کر سکا ہے. یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے اتنا نہیں کر سکے ہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا ہے. آپ کی ہمارے لیے محبت بے لوث محبت ہے، آپ کی ہمارے لیے محبت بغیر کسی لالچ کے محبت ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی محبت ہے جب تک کہ ہم اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہمارے زمانے کو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، ہمارے اس علاقے کو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی محبتوں کا فیض ہے کہ آج دل میں یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. ہیں جی؟ تو یہ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہے. اور یہاں جس خدمت کا اور جس عظمت کا اللہ کے رسول کی جس بڑی صفت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صرف آپ میں نہیں تھی بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام میں بھی تھی، اور یہ صفت بعد میں آپ کے ماننے والے ان مخلص مومنین کے اندر بھی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کہتے ہیں، تابعدار کہتے ہیں. وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت یہ ہے کہ خدا کے دین کا کام کسی دنیاوی غرض سے پاک ہو کر کرنا چاہیے. یہ تصور آپ نے مٹا دیا ہے. یہ بعد میں یہ تصور یقین فرمائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت مذہب کے ساتھ کاروبار جڑا ہوا تھا. یہودیت کا ساری دار و مدار، عیسائیت کا سارا دار و مدار اسی بات پر تھا کہ دینی خدمات کے عوض لوگوں کی جیبیں کاٹتے تھے، اللہ کی آیات کو بیچتے تھے، وعظوں کو بیچتے تھے، تقریروں کو بیچتے تھے، فتووں کو بیچتے تھے. یہ سارا دھندا اس وقت بڑے عروج پر تھا، اور جگہ جگہ پہ ہٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے دکاندار موجود تھے جن کی آواز اچھی تھی، جن کا کچھ تکلم اچھا تھا، لہجہ بہتر تھا، کوئی گفتگو کر لیتا تھا، وہ پیسے لے رہا تھا. بالکل اس کی تصویر کشی آج کے ہمارے ماحول میں بالکل ہمارے سامنے نظر آتی ہے. جو اچھا مقرر ہے، جو اچھی آواز رکھتا ہے، جو اچھی گفتگو کر لیتا ہے، منہ مانگے پیسے لیتا ہے. کسی مسجد میں کسی بڑے عالم کو آپ بلا کر دیکھیے، وہ کہتا ہے یہ ہے میرا اکاؤنٹ، اس میں اتنے پیسے جمع کراؤ، بعد میں آ کر میں تمہیں اپنی تقریر سناؤں گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے آ کر اس تصور کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. آپ نے فرمایا کوئی کام دین کا، کوئی کام جو ہے اس کے عوض کوئی خدمت طلب نہیں کی جائے گی. اور اس کی مثال خود آپ اپنی ذات سے پیش فرمائی. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے رسول نے بھی اپنی کسی دینی خدمت پر کسی سے کوئی معاوضہ طلب کیا. اور اس وقت بھی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی، آج بھی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی کام دنیاوی غرض کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی نہ کوئی ہوگا. آج آپ کو دین کا کام کریں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی معاوضے کے، تو لوگ سمجھیں گے نہیں کوئی ہوگی صحیح بات، کوئی ہوگی، کوئی اندر ہے صحیح کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اور کبھی وہ دین کا کام کرنے والا یا آپ کے اوپر احسان کرنے والا
اس معاشرے میں انسان رہتا ہے، کوئی غرض آپ کے سامنے پیش کے وہ کہتے نہیں تھے یہ تو اس لیے سارا کام کر رہا تھا، آج بھی یہی کہتے ہیں، کل بھی یہی کہتے تھے جی۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول وما تسألوا علیہم من اجر، جس خلوص کے ساتھ آپ ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کو دوزخ کی آگ سے بچا رہے ہیں، ان کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی ساز کر رہے ہیں، اس طرح کوئی اپنی دنیا بنانے کے لیے بھی نہیں کرتا، اتنی محنت تو کوئی اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں کر رہا جتنی محنت آپ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا رد عمل آگے کیا ہے؟ ان کا رد عمل کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ وما تسألوا علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، مگر آپ جو کچھ پیش فرما رہے ہیں یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ کس کے لیے یاد دہانی ہے؟ للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے دونوں جہانوں کے لیے۔ سارے اکٹھے ہو کر آئے تھے نا، اس وقت بھی سارے اکٹھے ہو کر آئے تھے، اور ان اکٹھے ہونے والوں میں اس معاشرے کے سب سے زیادہ تیز اور چلاک لوگ تھے جو اکٹھے ہو کر آئے تھے۔ اور کس کے پاس آئے تھے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے تھے، اور انہیں آ کر کہا تھا آپ سردار ہیں اور یہ سردار زیادہ ہے آپ کا بھتیجا۔ اس نے آ کر ہمارے معاشرے کے اندر ایک بے چینی، ایک اضطراب، ایک ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ہمارا اچھے بھلا شہر تھا، اچھی بھلی وسیب تھا، بہترین آبادی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل کر رہتے تھے، اس نے آ کر پھوٹ ڈال دی ہے، انتشار پیدا کر دیا ہے، ہمارے معبودوں کو اس نے برا کہا ہے، ہمیں کافر کہا ہے، ہمارے باپ دادا کو اس نے کافر کہا ہے جی، مامے کو بھانجے سے اور بھانجے کو مامے سے لڑا دیا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑا دیا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس کی دعوت سے متاثر نہ ہوا۔ مہربانی کیجیے اسے سمجھائیے کچھ۔ باقی اگر کوئی اس کی غرض کوئی ہے، مثلا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے، اور اس نے صرف اسلام کا نام اور خدا کا نام اور آخرت کا نام اور حشر کا نام یہ سارے کے سارے اس نے حربے کے طور پر ٹچ دینا چاہتا ہے، صرف مذہبی ٹچ دینا چاہتا ہے، اگر یہ اس کی غرض و غایت ہے تو ہم اس کو بہت ساری دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اتنا مال دیں گے کہ ہم سارے کے سارے اس کے سامنے بالکل غریب محسوس ہوں گے، اس کو ہم اپنے سے سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے۔ اور اگر اس کو شہرت چاہیے تو ہم اس کو اقتدار دے دیتے ہیں، اپنا بادشاہ اس کو بنا لیتے ہیں، لیکن اپنا بادشاہ بناتے ہیں اپنے مذہب، جو ہمارا مذہب ہے، ہمارے جو عقائد ہیں، ہماری جو روایات ہیں، ہمارے باپ دادا نے زندگی گزاری ہے، یار ہمارا بڑا نام ہے جی، ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں اور مجاور ہیں، دنیا ہمارا احترام کرتی ہے جی، ہمارے قافلے جہاں سے گزرتے ہیں کوئی ان کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو اسے کہیے کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن ہماری جو روایات ہیں اس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کوئی سایہ ہے، کوئی جنون لاحق ہو گیا، کوئی عقل مند آدمی ہم نے تو نہیں دیکھا، جتنے بھی دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں، یا اپنے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اپنے کسی حسن کا ذکر، نہ حسین کا ذکر، نہ فاطمہ کا تذکرہ، نہ اپنا گھر بار، نہ اپنے کوئی، یعنی کوئی چیز بھی تو نہیں ہے نا، نہ بڑا دیرہ ہے، نہ اچھے کپڑے ہیں، نہ بہترین خوراک ہے، وہ سرداری کے جتنے جو ہوتے تھے کوئی چیز بھی تو یہاں نظر نہیں آتی ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے اور کسی جن کا اس کے اوپر سایہ ہے، اور کسی نے پھر یہ بھی کسی تھی، یہ دراصل وبال ہے، یہ ہمارے معبودوں کو جو برا بھلا کہتا ہے نا، کسی معبود کا اس کے اوپر بس پڑا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو یہ لاحق بات۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے، اب یہ باتیں ساری سن رہے تھے، تو ان کے چچا نے ان سے کہا یہ آپ کی برادری کے لوگ ہیں، شریف زادے ہیں، اشرافیہ ہے، یہ اس کے نمائندے ہیں، یہ چل کر آئے ہوئے ہیں اور یہ کچھ بے جا بات بھی نہیں کرتے، آپ ان کی بات کو سنیں۔ تو اس کے جواب میں جب آپ نے سب کچھ سن لیا تو آپ نے ایک فکرہ کہا، اور وہ تاریخی فکرہ ہے آج بھی، آپ نے، میں چچا یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ لیں تب بھی میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ لگائی ہے اس کام کو میں کر کے رہوں گا، یا میں اس راستے میں مر جاؤں یا یہ دین غالب آ کر رہے جی۔ تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ بے غرض بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے، بے لوث بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ بے لوث جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا کام جو ہے نا جی میرے دوستو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، دنیا کے اندر اس کام کی کوئی اجرت ہو ہی نہیں سکتی، کسی مارکیٹ میں یہ پیسے نہیں آئے اتنے کہ وہ اس کام کا معاوضہ بن سکیں، اس کا عوض جو ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ تو جنت ہے، اور جنت کے بدلے میں کوئی دنیا کی جتنی بڑی چیز بھی ہو وہ لے لے، اس کو کون سیانہ کہے گا، اس کو کون سمجھدار کہے گا؟ چونکہ نبی کو اس بات کا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کوچے میں آتا ہی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، اور یہی سبق آپ نے اپنی امت کو دیا ہے۔ یقین فرمائیے اگر امت اس کے اوپر عمل کرتی تو آج ایک چوک میں 4 مسجدیں نہ ہوتی، مدرسے بٹے ہوئے نہ ہوتے، امت پھٹی ہوئی نہ ہوتی، آج اتحاد ہوتا، آج سارا کچھ ایک ہوتا، مسلمان ایک بن کر رہتے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جتنی تفرقہ بازی ہے اس کی پشت کے اوپر یہ مصیبت ہے جس کا تذکرہ آج کی اس سبق میں کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ